میرے اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میری امت کی عمریں بین 60 و 70، میری امت کی عمریں کتنی ہوگی؟ 60 یا 70 سال کے درمیان، اوسط ایک ایوریج جس کو کہا گیا۔ ورنہ عام طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی انتقال کر گیا، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ 100 سال بھی کوئی جی جاوے، 100 سال سے بھی زائد ہو جاوے، لیکن ایک ایوریج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ایک ایوریج کہ عام طور پر لوگوں کی زندگی 60 یا 70 سال کی زندگی ہوگی۔ اور 60 یا 70 سال کی زندگی کے لیے انسان اتنی محنت کرتا ہے، اتنی کوشش کرتا ہے جیسے ہزاروں سال اسے رہنا ہو۔ حالانکہ زندگی کتنی ہے، کب دنیا سے جانا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک بادشاہ نے محل بنایا، اور محل بنانے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ جو آدمی اس محل کے اندر میں کوئی عیب نکال کے بتا دے تو میں اسے انعام دوں گا۔ اسے یہ فخر تھا کہ میں نے ایسا محل بنایا ہے جس کے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے، کوئی کمی ہے ہی نہیں، کوئی خامی ہے ہی نہیں۔ لوگوں نے بہت تلاش کیا، کسی کو کچھ نہیں ملا، کوئی عیب ملا ہی نہیں۔ ایک فقیر وہاں سے گزر رہا تھا، فقیر آدمی، اس نے کہا کہ مجھے اس محل کے اندر میں عیب نظر آ رہا ہے۔ بادشاہ کے سپاہی اس کو پکڑ کے لے گئے، بادشاہ سے جا کر کے کہا کہ آپ کے محل کے اندر میں اس کو عیب نظر آ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا بھائی کیا کہہ رہا ہے تو؟ اس فقیر نے کہا کہ ہاں، ایک نہیں 2 عیب ہے اس محل کے اندر میں، ایک عیب نہیں ہے، کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا بتا۔ اس نے یہ کہا کہ یہ محل ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے، چاہے کتنا ہی عالیشان محل بنا وہ، کتنا ہی مضبوط بنا وہ، ایک دن تو ختم ہونے والا ہی ہے، ٹوٹنے والا ہے۔ دنیا بنانے سے پہلے اللہ نے ایک وقت متعین کیا ہے کہ دنیا کی زندگی اتنی ہوگی، اور پھر اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ ظاہر بات ہے، جب دنیا ہی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے تو دنیا کے اندر میں رہنے والی چیز ہمیشہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فقیر نے کہا ایک عیب تو اس کے اندر میں یہ ہے، یہ تیرا جو محل ہے یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ تو خود بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، تیرا محل بھی نہیں رہے گا اور تو بھی نہیں رہے گا۔ تو دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ دنیا کیا ہے؟ فانی ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ ہر شخص کو فنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1000 سال کی زندگی پائی، 1000 سال، اور جب ان کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، پوچھا اے نوح 1000 سال کی لمبی چوڑی زندگی ہم نے آپ کو عطا فرمائی، 1000 سال کی زندگی، اس 1000 سال کی دنیا کی زندگی کو تم نے
کیسے پایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ 1000 سال کی زندگی کو میں نے ایسے پایا جیسے کسی گھر کے 2 دروازے ہو، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ اس زمانے کے اندر میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوا کرتی تھی۔ تو ایک عورت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئی اور اس نے آ کر کے کہا کہ حضرت آپ اللہ کے نبی ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے بچے زندہ نہیں رہتے، بچپن میں انتقال کر جاتے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے بچے بچپن میں انتقال کر جاتے، بڑے ہوتے ہی نہیں۔ حضرت نے ان کے لیے دعا فرما دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی عمر میں برکت عطا فرما۔ پھر پوچھا کہ ذرا بتائیے کتنے سال زندہ رہتے ہیں؟ اس عورت سے پوچھا کہ تو یہ کہتی ہے تیرے بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، ذرا یہ تو بتا کہ تیرے بچے کتنے سال زندہ رہتے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کوئی 200 سال کی عمر میں انتقال کر جاتا ہے اور کوئی 300 سال کی عمر میں انتقال کر جاتا ہے۔ 200 سال کے ہو گئے، 300 سال کے ہو گئے، اور کہ بھی تو بچے۔ ہمارے یہاں کوئی 100 سال جی جاؤ تو اس کی اتنی تعریف ہونے لگتی ہے۔ اور وہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ میرے بچے 200 سال کی عمر اور 300 سال کی عمر میں انتقال کر جاتے ہیں، تو 200 سال اور 300 سال تک تو بچے رہتے ہیں، اور یہاں تو 5 سال میں آدمی بڑا ہو جاتا ہے۔ آج کے زمانے کے بچے اتنے ہوشیار ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ لوگوں کی عمریں 100 سال سے بھی کم ہوگی۔ اس عورت نے کہا 100 سال سے بھی کم؟ تعجب کر رہی ہے، 100 سال سے بھی کم؟ کہا کہ ہاں 100 سال سے بھی کم۔ کہا وہ شادی بھی کریں گے؟ تو کہا شادی بھی کریں گے، ان کے یہاں بچے بھی پیدا ہوں گے۔ اس عورت نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ تو اس نبی نے کہا کہ آپ نے ٹھنڈی سانس کیوں لی؟ تو اس عورت نے کہا کہ اگر میں اس وقت ہوتی جس زمانے میں 100 سال سے بھی کم کی عمریں رہتی ہے، اگر میں اس زمانے میں ہوتی تو ایک ہی سجدے میں پوری زندگی گزار دی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے عزیزو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے تاج محل بنائے لوگوں نے ہماری عبرت کے لیے، آج بھی کھڑا ہے، لوگ گھومنے جاتے، سیر کرنے جاتے، کاش عبرت کی نگاہ سے اس کو دیکھتے۔ قلعے بنائے بڑے بڑے اپنی حفاظت کے لیے، آج بھی موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری عبرت کے لیے ہے، موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ ہر روز جنازے اٹھتے ہیں، ہمارے محلوں سے جنازے اٹھتے ہیں، ہمارے دوستوں کے جنازے اٹھتے ہیں، ہمارے چاہنے والوں کے جنازے اٹھتے ہیں، یا ہم جسے چاہتے ہیں ان کے جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ موت بہرحال آ کر کے رہے گی۔ شداد نے جنت بنائی تھی دنیا کے اندر میں اپنی عیش کے لیے، عشرت کے لیے، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ موت اس وقت آئے، میری موت اس وقت آئے جب نہ دن ہو نہ رات ہو، نہ باہر ہو نہ اندر ہو، نہ اوپر ہو نہ نیچے ہو۔ میں سوچا کہ ایسی کوئی گھڑی تو آنے والی نہیں ہے کہ دن بھی نہ ہو، رات بھی نہ ہو، باہر بھی نہ ہو، اندر بھی نہ ہو، اوپر بھی نہ ہو، نیچے بھی نہ ہو۔ ایک ہی وقت کے اندر میں، ایک ہی گھڑی کے اندر میں یہ تین چیزیں جمع ہونا تو بہت مشکل ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، دن ہوگی یا رات ہوگی، اوپر ہوگا یا نیچے ہوگا، یا تو باہر یا تو اندر۔ اس نے یہ دعا کی
اللہ تعالیٰ نے دعا قبول بھی کر لی. پھر اس نے باغ ارم بنایا، جنت جس کو کہا گیا، اسے دیکھنے کے لیے گیا. جنت بنی ہے، جاؤ دیکھ کر کے آتا ہوں. وہاں جا کر کے دیکھا تو پتہ چلا کہ دروازہ تھوڑا نیچا ہو گیا ہے. اگر گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کے میں داخل ہو جاؤں گا تو میرا سر اوپر لگ جائے گا، اور نیچے اتر کر کے بھی وہ جانا نہیں چاہتا ہے. بادشاہ سب مزاج ان کے الگ رہتے. اس نے یہ سوچا کہ میں سواری کے اوپر ہی رہوں گا لیکن تھوڑا نیچا ہو جاتا ہوں. تو اس نے ایک پیر جو ہے وہ گھوڑے پر سے اتار کر کے اس نے تھوڑا نیچے کی طرف جھکا دیا تاکہ وہ تھوڑا جھک جائے. اس کی حالت کیسی ہو گئی؟ نہ تو یہ اوپر ہے نہ تو یہ نیچے ہے. اور پھر وہ جنت کے اندر میں داخل ہونے کے لیے گیا تو اس کے گھوڑے کے 2 پیر اندر کی طرف تھے، اس کے گھوڑے کے 2 پیر باہر کی طرف تھے. اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر کے اس کی روح قبض کر لی. یوں لکھا ہے وہ وقت تھا سورج آدھا ڈوب چکا تھا، آدھا ڈوبنے کا باقی تھا. سورج آدھا ڈوب چکا تھا، آدھا ڈوبا ہوا نہیں تھا. تو نہ دن تھی نہ رات تھی، سورج آدھا ڈوبا تھا، آدھا ڈوبنا باقی تھا. نہ باہر تھا نہ اندر تھا. 2 پیر اس کے جنت کے اندر میں تھے، 2 گھوڑے کے پیر اس کے باہر تھے. نہ اوپر تھا نہ نیچے تھا، نہ تو اوپر تھا یعنی پورا اوپر بھی نہیں تھا اور پورا زمین کے اوپر بھی نہیں تھا. اسی حال کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے اسے موت عطا فرمائی. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دن ہم سب کو یہاں سے جانا ہے. ایک دن ہم سب کو یہاں سے جانا. یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے. اس لیے کب آ جاوے، کس وقت آ جاوے، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکے رحمت اللہ علیہ کی بات، 5 انمول باتیں جن میں انہوں نے پہلی بات بیان فرمائی وہ یہ ہے، دنیا کے لیے اتنی ہی محنت کرو، دنیا کے لیے اتنی ہی محنت کرو جتنا دنیا کے اندر میں رہنا ہے. اور دوسری بات حضرت نے بیان فرمائی، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت کے اندر میں رہنا ہے. آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یقینی زندگی ہے. وہاں تو موت ہے ہی نہیں. دنیا کی زندگی کب ختم ہو جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن آخرت کی زندگی لا محدود زندگی ہے. یہ لکھا ہے ہمارے بزرگوں نے کہ زمین اور آسمان کے بیچ کی جو خالی جگہ ہے، ان خالی جگہوں کو رائی کے دانے کے ذریعے سے بھر دیا جاوے، پوری زمین سے آسمان تک ساری جتنی بھی خالی جگہ ہے، یعنی پوری دنیا کو رائی کے دانے سے بھر دیا جاوے، اور اس کے بعد ایک چڑیا اس پر مسلط کر دی جاوے، اور 1000 سال کے بعد ایک دانہ اس کو وہاں سے اٹھانا ہے. ہمارے بڑے یہ فرماتے کہ ایک دن ایسا آئے گا دانے ختم ہو جائیں گے. اب وہ جو سال، خربوں سال، یعنی کہ ایک دن ایسا آئے گا دانے ختم ہو جائیں گے. لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. آخرت کی زندگی کبھی ختم. تو میرا عزیزو، آخرت کی زندگی بہت بڑی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اس میں سے بھی آدھی تو ہماری گزر چکی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوسطاً ایوریج 60 یا 70 سال، اس میں کسی کے 35 ہو گئے،